السلام علیکم ناظرین، K2 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حسنین رومی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے ایجوکیشن ریفارم اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری اسکولوں کے نہم اور دہم کے طالب علموں کا فیڈرل بورڈ میں غیر تسلی بخش نتائج پر نااہلی کا مظاہرہ کرنے والے اساتذہ کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ طالب علموں کے مستقبل کو خراب ہونے نہیں دیں گے۔ محدود وسائل کے باوجود ترقیاتی بجٹ میں دیگر شعبوں سے زیادہ وسائل تعلیم کے شعبے کے لیے مختص کیے جاتے ہیں۔ صوبائی سیکریٹری تعلیم بنیادی نظام تعلیم کی بہتری کو یقینی بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر عمل کریں اور کاراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ذریعے اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے معاہدے کو جلد حتمی شکل دیں۔ وزیر اعلیٰ نے سیکریٹری تعلیم کو ہدایت کی ہے کہ کسی قسم کے دباؤ کے بغیر اساتذہ کی ٹرانسفر پوسٹنگ پالیسی اور نااہلی برتنے والے اساتذہ کے خلاف محکمانہ کارروائی کو یقینی بنایا جائے۔ ترجمان برائے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان فیض اللہ فراق نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور کابینہ اراکین میں مضبوط اور غیر متزلزل ہم آہنگی موجود ہے۔ پروپیگنڈا گروہ کی جانب سے بے بنیاد افواہیں افسوسناک ہیں۔ ترجمان نے واضح کیا کہ حکومتی بینچوں پر موجود اراکین اسمبلی کا حاجی گلبر خان پر دھیر پا اعتماد ہے۔ یہ اس بات کا مظہر ہے کہ وزیر اعلیٰ مشاورت پر یقین رکھتے ہیں اور ٹیم ورک والی اپروچ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ حاجی گلبر خان طاقتور ترین وزیر اعلیٰ ہیں۔ موجودہ حکومت ترقی کے سفر کو آگے بڑھانا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے کم وقت میں خطے کی تعمیر و ترقی سمیت فیصلہ سازی میں وہ مثالیں قائم کی ہیں جس کی مثالیں ماضی میں نہیں ملتی۔ چند عناصر سوشل میڈیا سمیت پرنٹ میڈیا پر بغیر تحقیق کے بے بنیاد خبریں پھیلا رہے ہیں اور غلط تجزیے کر رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات ایمان شاہ نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے صوبائی حکومت ہر ممکن اقدامات اٹھائے گی۔ نوجوان نسل کی تباہی کا سبب بننے والے تمباکو کی مصنوعات پر پابندی عائد کی جائے گی اور تمباکو مصنوعات کے خلاف اسمبلی سے منظور ہونے والے ضابطے پر عمل درآمد کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ سماجی تنظیم سیڈو کے کوارڈینیٹر سے گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی برائے اطلاعات نے کہا کہ تمباکو کی مصنوعات معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ اس لعنت پر فوری قابو نہیں پایا گیا تو مستقبل میں اس کے برے نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایمان شاہ نے کہا کہ تمباکو مافیا کے خلاف گلگت بلتستان حکومت اقدامات اٹھائے گی اور منشیات کی لعنت سے علاقے کو پاک کرنے کے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اوورسیز پاکستانی چودھری سالک سے مسلم لیگ کاف گلگت بلتستان کے صدر دلفراز خان کی ملاقات ہوئی جس میں گلگت بلتستان کے مجموعی مسائل کے حل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر مذہبی امور اوورسیز پاکستانی نے کہا گلگت بلتستان میں جلد اوورسیز ٹریننگ اسکول کا قیام عمل میں لانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے اور مقصد کے لیے گلگت بلتستان کے لیے خصوصی کوٹا بھی مختص کیا جائے گا۔ بیرون ملک جانے والے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ بیرون ممالک ہنرمند افراد کی ضرورت ہے۔ اس میں گلگت بلتستان میں نوجوانوں کی ٹریننگ کے لیے اقدامات اٹھائیں گے۔ جنوبی کوریا اور جاپان کے لیے مختلف عہدوں پر کام کے لیے افرادی قوت کی ضرورت ہونے کی درخواست موصول ہوئی ہے جس میں گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو ترجیح دیں گے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی اور اسلامی نظریاتی کونسل میں گلگت بلتستان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ اس میں نمائندگی دینے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ فورس کمانڈر گلگت بلتستان میجر جنرل کاشف خلیل نے شگر میں آرمی پبلک اسکول اور یادگار شہداء کا افتتاح کر دیا۔ چھرکا میں آرمی پبلک اسکول جبکہ زیرو پوائنٹ پر یادگار شہداء کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ عمائدین شگر، طلباء اور غازیان شگر نے فورس کمانڈر کا والہانہ استقبال کیا۔ اس موقع پر کمانڈر اٹرلی بریگیڈیئر شفقات علی، ڈپٹی کمشنر شگر ولی اللہ فلاحی و دیگر نے بھی اے پی ایس اور یادگار شہداء کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ افتتاحی تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے فورس کمانڈر کاشف خلیل نے کہا کہ شہداء کسی بھی ملک و قوم کی پہچان اور فخر ہے۔ شہداء کی عظیم کارناموں کو یاد رکھنا بحیثیت قوم ہم پر فرض ہے کیونکہ شہداء کے ملک و قوم پر ناقابل فراموش احسانات ہیں۔ عظیم شہداء نے جان قربان کر کے وطن عزیز کو محفوظ رکھا۔ پوری قوم شہداء پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بحیثیت قوم ہمیں شہداء کے ورثاء سے دلی ہمدردی اور تعاون کرنا ہوگا تاکہ آنے والی نسلیں ان کو یاد رکھیں۔
K2 ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔